تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. بارک اللہ فیکم۔ ترجمہ، اس پارے کا نام، اس کا جو فرسٹ اسٹارٹنگ ورڈ ہے لن تنالو، کہ تم ہرگز نہ پہنچ سکو گی یا تم ہرگز نہیں پا سکتے، اس ورڈ پر بیس ہے۔ اور اس کا ترجمہ، جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو وہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہ چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی چیز جسے ہم پسند نہیں کرتے یا جسے ہم ویلیو نہیں دیتے، اسے خرچ کرنا، اسے کسی کو دینا، یہ چیز آسان ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وہ چیز جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو تب تک کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ ابھی آپ سوچیے، فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے، ہیومن نیچر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کسی کو بھی کیونکہ انڈیا میں، اگر ہم مہاراشٹر میں دیکھیں تو مہاراشٹر میں، انڈیا میں اکثر فنکشنز کے موقع پہ اوکیجن وائز، ٹھیک ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کپڑے جو ہم گفٹ کرتے ہیں جسے ہم آہر کہتے ہیں، وہ کرنے کا تھوڑا کامن سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ویسے کپڑے گفٹس میں دینا چاہتے ہیں جو تھوڑے کم کوالٹی کے ہوں، کم ویلیو کے ہوں، اور کہیں کہیں ریلیٹیوز دیکھ کر، اسٹیٹس کو دیکھ کر گفٹس دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ہم کسی کو تحفہ دے رہے ہیں یا ہمیں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ہمیں اس چیز کو خرچ کرنا ہے یا وہ چیز ہمیں دینا ہے جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، جو ہماری محبوب تر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کم ویلیو کی چیز جسے ہم پسند ہی نہیں کرتے اسے دینا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن ویسا مال خرچ کرنا یا ویسا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے، صرف اسی لیے کیونکہ اس پارے میں، اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم یہ خرچ کریں گے تو بے شک اس کا جو اجر ہمیں ملے گا وہ بہت خوب ملے گا۔ کیونکہ صحابہ اکرام کا یہ رول رہا ہے، ان کی یہ عادت تھی، ان کی یہ فطرت تھی، جب احکام نازل ہوتا اور فوراً لبیک کہتے، ٹھیک ہے۔ کو جو احکام ان کے لیے نازل ہوا ہے، جیسی احکام آتا، جیسی حکم آتا تو اسے بجا لاتے۔ اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو حضرت ابو طلحہ ہے، انہوں نے، ہم حدیث دیکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ابو طلحہ انصار میں سے سب سے زیادہ کھجوروں والے تھے، ٹھیک ہے۔ جو ابو طلحہ صحابی تھے، ان کے پاس کھجوروں کا باغ تھا، اور کھجوروں میں مطلب وہ بہت زیادہ مالدار تھے، ان کے پاس میں بہت زیادہ باغ تھے، کھجوروں والے تھے۔ ان باغات میں سے بیرہا نامی باغ ان کا سب سے بہترین مال تھا، ٹھیک ہے۔ اب کھجوروں کے باغ تھے، بہت سارے ان کے پاس میں باغ تھے، اس میں سے ایک کھجور کا باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا۔ یہ باغ جو تھا ان کا بہت ہی زیادہ محبوب ترین تھا، انہیں یہ باغ بہت زیادہ پسند تھا۔ جو مسجد کے سامنے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے اور وہاں سے پانی پیا کرتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی لن تنالو حتی برا، کہ تم جب تک نیکی کو نہیں پا سکتے تب تک تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو کبھی نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے۔ یقیناً میرے پاس برہا کا باغ ہے جو میری پوری جائیداد میں میرے نزدیک قیمتی ہے اور عزیز ہے، میں اس کی بدلے اللہ کی نیکی اور آخرت کا خزانے کا خواہش مند ہوں، لہٰذا آپ اسے جہاں چاہیں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو تحسین کرتے ہوئے فرمایا، یہ مال بڑا نفع بخش ہے، یہ مال بڑا فائدہ مند ہے، جو تم نے کہا میں نے سن لیا، تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ اپنے چچا زاد بھائیوں میں اور عزیزوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیں، یہی ہوتی ہے نیکی، یہی ہے تقویٰ، یہی ہے ایمان، کہ جیسی آیت آئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس آیت پر کیا کیا، اس آیت کا حکم کو مانا، اس کی پیروی کی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر، اللہ کے حکم کو لے کر ہمیں بھی کوشش کرنا ہے کہ جو ہمیں
جو چیز ہم خود کے لیے پسند کرتے ہیں ہمیں دوسروں کے لیے بھی وہی چیز کو پسند کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یاد ہے یہ جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابھی جس کا ان کا ذکر ہوا ہے، جس بارے میں کہ ان کے پاس بہت سارے باغات تھے، تو پہلے ان کے ساتھ میں جو واقعہ ہوا تھا شاید ہم سب اس سے واقف ہوں گے کہ یہی وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے پاس پہلے کچھ مال نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کو شاید کھانا نہیں ہوا کرتا تھا. تو ایک موقع پر جب ان کے پاس میں مہمان آئے تھے، تو یہ حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جب مہمان کھانا کھانے کو بیٹھے تو تم دیے کو چراغ کو بجھا دینا تاکہ وہ جو مہمان ہے انہیں سمجھ میں ہی نہ آئے کہ سامنے والے جو ہے ابو طلحہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یا وہ کھانا نہیں کھا رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر جو سامنے مہمان ہے انہیں پتا چلے کہ جو میزبان ہے ابو طلحہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو شاید انہیں شرمندگی فیل ہو یا وہ کھا نہ سکے اچھے سے. تو حضرت ابو طلحہ نے کیا کہا تھا اپنی بیوی کو، جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو تم دیا بجھا دینا یا چراغ کو بجھا دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہی ابو طلحہ ہے. دیکھیے ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں بعد میں اتنا مال نوازا کہ وہ ایک مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگا. اور یہی ابو طلحہ ہے جس نے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اس خواہش کے ساتھ میں کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس میں اس سے بہترین اجر کا خواہش مند ہوں. بنی اسرائیل کے لیے تمام قسم کے کھانے حلال تھے سوائے اس کے جو یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ. اب کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن میں، جو قرآن ہمارے پاس میں موجود ہے، جو تورات یا انجیل زبور جو موجود تھے، اس میں ایک سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، ٹھیک ہے؟ لا ہے کس طرح سے زندگی کو جینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا حلال ہے، اور کسے ہم نے لیو اٹ چھوڑ دینا ہے، کیا حرام ہے. اللہ رب العالمین نے کتاب کے ساتھ میں یہ بات سمجھائی ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہے اور باقی کی تمام چیزیں کیا ہے، حلال ہیں. لیکن افسوس انسان جو حرام چیز ہے اسے بھی اختیار کرتا ہے. اب اس آیت میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل مطلب جو یہودی تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہودی کا یہ کہنا تھا کہ جو یعقوب علیہ السلام ہیں انہوں نے یعقوب علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی آپ سوچئے کہ کیونکہ جو عرب کے لوگ تھے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ اکرام تھے اور جو بھی عرب کے لوگ تھے، وہ لوگ سب اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، انہیں اونٹ کا گوشت پسند تھا. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں عرب میں اونٹ کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی تھی. لیکن اب جو یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ ان کے جو نبی گزرے ہیں پہلے، یعقوب علیہ السلام، یہ تو ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور یہ کیسے نبی ہے جو ان کا گوشت کھاتے ہیں؟ مطلب نبی کی پیروی نہیں کر رہے، اپنے جو نبی گزرے ہیں ان کی ڈس ویلیو کر رہے ہیں، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا گوشت کھا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور پڑھ کر سناؤ کہ کہاں پر یہ آیت ہے، کہاں پر یہ حکم ہے، کیونکہ تورات میں کہیں یہ حکم تھا ہی نہیں. واقعہ یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ ایسی بیماری تھی، کچھ ایسی تکلیف تھی جس کے وجہ سے انہوں نے ان کا گوشت کھانے کو انہوں نے پرہیز کیا تھا. وہ ایسی تکلیف تھی تو شاید ہو سکتا ہے کہ گوشت کھانے کی وجہ سے ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہوں گی. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس زمانے میں نظر مانگنا، ٹھیک ہے، منت مانگنا، نظر مانگنا جائز تھا، لیکن ہمارے اس امت میں نظر مانگنا جائز نہیں ہے. تو انہوں نے نظر مانگی تھی کہ اگر انہیں اس بیماری سے شفا مل جائے، تو وہ ان کا گوشت کھانا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ان کی محبوب چیزیں جو پسند کرتے ہیں وہ چیز کو وہ ترک کر دیں گے. لیکن یہودی نے اسے غلط انداز میں لیا تھا اور کہا تھا کہ ان کا گوشت تو ان پر حرام ہے، اور یہ نبی کیسے نبی ہے جو ان کا گوشت کھاتے ہیں؟ اس کے باوجود لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے، وہی ظالم ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تورات میں صاف صاف باتیں بھی دی ہوئی ہے، احکام بھی ہے، لیکن پھر بھی جو یہودی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھوٹ باندھتے ہیں. فرما دیجئے اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، بس تم سب یکسو ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی کرو، وہ مشرک نہیں تھے. اب یہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اور وہ بھی کیا ہے؟ وہ عیسائی تھے. اور جو یہودی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں. جو مشرک تھے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی تھے. لیکن مومن کیا ہے؟ مومن وہ ہے جو تمام نبیوں میں فرق نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ہمارے لیے تمام نبی جو بھی گزرے ہیں وہ یکسو ہے،
وہ برابر ہے، ہم ان کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا کا ان کا حق ہے، ٹھیک ہے. ہم کسی کے بھی احترام میں، کسی کی بھی عزت میں ہم غلو نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھا دیتے، جتنا ان کا حق ہے ہم اتنا ہی ادا کرتے ہیں. اب یہاں پر کہا ہے کیونکہ مشرک کا کہنا تھا، مشرکوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو مشرک تھے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے والد، ٹھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں بت بناتے تھے، اسٹیچوز بناتے تھے، ٹھیک ہے، آزر جن کا نام تھا. تو مشرکوں نے یہ بات پھیلا دی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو مشرک تھے، کیونکہ وہ بھی تو بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو یہاں پر جو الزام لگایا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کو کلیئر کیا ہے کہ سن لو، جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو یکسو، وہ تو مسلمان تھے، ٹھیک ہے، وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنا چاہیے اور وہ مشرک نہیں تھے. پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے. تو پہلا گھر، پہلی مسجد جو بنائی گئی ہے دنیا والوں کے لیے عبادت گاہ، وہ کیا ہے؟ مکہ ہے، وہ کعبہ ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم مکہ انٹر کرتے تو ہمیں سب سے بڑے بورڈ پہ یہ آیت نظر آتی ہے کہ اس میں جو بھی داخل ہو گیا، مکہ شہر میں جو بھی داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس تک پہنچ سکتے ہیں اس کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے نیاز ہیں. اب کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے ہر ایک پر فرض تو نہیں ہے، مطلب یہ فرض ارکان ہے، لیکن جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس مال ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ حج کرے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس میں مال ہے، آپ کی یہ خواہش ہے کہ پہلے آپ کے جو بھی ذمہ داریاں ہیں، مطلب پہلے آپ کا گھر بن جائے، یا پہلے آپ کو جو جو زیورات لینا ہے وہ سب آپ کے پاس میں ہو جائے، بالآخر ایٹ دا اینڈ جب موت کا وقت آئے گا تو آپ سوچیں گے کہ حج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس میں مال ہے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کی پہلے خواہش ہونی چاہیے حج کے لیے، آپ کی پہلی خواہش ہونا چاہیے عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں تو یہ کامن ہے، جو بھی ایٹ دا اینڈ پھر سوچتے ہیں سب کام ہو جائیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد، بچوں کی شادی کے بعد، گھر بننے کے بعد، جب پوری ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی، جب کچھ طاقت ہی نہیں رہیں گی، جب بڑھاپا آ جائیں گے تو جب ہم حج کریں گے تو نہیں. اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادتیں بہت زیادہ پسند ہے. تو اگر آپ کے پاس میں مال ہے تو کوشش کرنا ہے، اس استطاعت اگر رکھتے ہیں تو اس ارکان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر جو خواہش نہیں رکھی، جس کے اندر خواہش ہی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ بھی وہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اگر آپ کے اندر خواہش ہی نہیں ہے حج کرنے کی، اس گھر کو دیکھنے کی، تو اللہ رب العالمین بھی پھر آپ سے کیا ہے؟ بے نیاز ہیں. آپ کہہ دیجئے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہیں، ٹھیک ہے. اب جو اہل کتاب ہے، اہل کتاب کون؟ تورات جس کے پاس میں موجود ہے، انجیل جس کے پاس میں موجود ہے، کیونکہ ان کے پاس میں کتابیں موجود ہے، انہیں کہا گیا ہے اہل کتاب. اب تورات میں، انجیل میں سب باتیں دیے ہوئے ہیں، تو لیکن پھر بھی اللہ کا انکار ہے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان سے، جو یہودی ہیں، جو اہل کتاب کے لوگ ہیں مدینے میں، ان سے آپ پوچھئے، ان سے آپ کہہ دیجئے تم اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہیں. اس کے بعد اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی اتباع کرو گے، وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں مرتد بنا دیں گے، ٹھیک ہے. اب کہا گیا ہے ایمان والوں سے، جو مومن وہاں پر موجود ہے، اور ہم تمام ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ ایمان والو، اگر تم جو اہل کتاب ہے، جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو وہ تمہارے ایمان کو کیا کر دیں گے؟ تمہارے ایمان کو کمزور بنا دیں گے. ان کا مشن، جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، جو کفار تھے، ان کا مشن ایک ہی تھا کہ کس طرح سے مومنوں کو، کس طرح سے ایمان والوں کو کمزور کرے، اور انہیں واپس سے یہودی چاہتے تھے کہ ایمان والے یہودی بن جائیں، اور کفار چاہتے تھے کہ جو مسلمان مومن ہیں وہ کفار بن جائے. تو اللہ رب العالمین نے الرٹ کیا ہے کہ ایمان والوں، ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے، جو اہل کتاب کے لوگ ہیں ان کے باتوں میں نہیں آنا ہے. اگر ان کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں یہودی ہی بنا کر چھوڑیں گے. آگے کہا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آنی چاہیے. کیا حکم ملا ہے کہ ایمان والو ہمیں ڈرنا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے. آج ہمارے قوم، ہماری امت، ہمارے معاشرے کا، ہمارا یہ حال ہے، آپ کا میرا بھی یہی حال ہے کہ جتنا ہمیں ڈرنا ہے اللہ سے، ہم اتنا نہیں ڈرتے ہیں.
جتنا حق ہے اللہ تعالیٰ کا دینے کا ہم اتنا نہیں دیتے ہیں. کیونکہ آپ سوچیے جو دنیا میں جو برائی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائی فحشائی جو پھیلی ہوئی ہے، وہ بس اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے. اگر خوف ہوتا اس کے حضور کھڑے ہونے کا، اس کی سزا کا، اس کے عذاب کا اگر خوف ہوتا تو ہم کوئی گناہ ہی نہیں کرتے. معمولی جھوٹ جو ہم بولتے ہمارے زبان پہ وہ جھوٹ بھی نہیں آتا اگر ہمیں ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہمیں بس ایک ہی چیز سے ڈرنا ہے، ہمیں بس اللہ کی ذات سے ہی ڈرنا ہے. ہمیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور کہاں یہ بس اسی سے ڈرنا ہے، اور جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اتنا ڈرنا ہے. کیونکہ ہمارے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. جب ہم دعا مانگے ہم خوف سے دعا مانگے. ٹھیک ہے، جب ہم کوئی کام کرے تو ہمارے دل میں اس بات کا یقین ہونا چاہیے وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ابھی آپ سوچئے فار ایگزامپل آج تو یہ چیزیں کامن ہے جسے ہم گناہ میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں. اگر ہم موبائل یوز کرتے ہیں، اگر ہمارے گھر کے بچے، گھر کے نوجوان بیٹے بیٹیاں موبائل یوز کر رہے ہیں آدھا ایک گھنٹہ، اگر انہوں نے ٹائم اسکرین پر ڈالا، ٹھیک ہے، تو اب غیر محرم کو دیکھنا ہو، وہ فیس ٹو فیس دیکھنا ہو یا موبائل میں دیکھنا ہو، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، نظر تو جا رہی ہے. اگر خوف ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا کہ اس چیز سے کسی غیر محرم کو غیر محرم سے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے تو چیز ہی نہیں کرتے، لیکن مزے سے کر رہے کیونکہ ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے. اور کہا ہے کہ تمہیں موت مسلمان ہونے کی حالت میں ہی آنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے اگر ایمان کی حالت میں مریں گے ہی تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جنت کا چانس ہے، جنت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کفر کی حالت میں مرو گے یا اہل کتاب یہودی کی طرح مرو گے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے عذاب ہے. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے. اب اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا ہے ایمان والوں سے کہ تم میں سے ایک جماعت ویسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک گروپ ویسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے. جیسے ہم کہتے ہیں نا امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ جو نیکی کی طرف جو بلائے ہم برائی سے روکے. ایک جماعت تو ہونی چاہیے بتانے کے لیے، سب کے سب اگر برے کام میں لگ گئے تو پھر کیا فائدہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو یہودی تھے، ٹھیک ہے، اہل کتاب کے لوگ تھے، اہل کتاب میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی ایک جماعت تھی جو برے کام کرتی تھی تو ان میں سے کوئی اہل کتاب میں کچھ ہوتے وہ انہیں روکتے. ٹھیک ہے، برے کاموں سے روکتے کہ آج یہ برا کام نہیں کرنا ہے، لیکن کل یہ کرتے، کل انہی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہی سیم کام کرتے. تو نہیں، کچھ ہماری قوم میں، ہماری امت میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہونا چاہیے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکے. ان کا اتنا ڈر خوف ہونا چاہیے کہ سامنے والا برے کام کرے ہی نہ. ابھی آپ سوچئے کیونکہ ہمارے اسلام میں جو یہ نہیں ہے کہ بس گھر آدمی کے لیے، مرد حضرات کے لیے کہ بس گھر سے آپ کو مسجد جانا ہے، ہم مسجد سے واپس گھر آنا ہے، یہی عبادت ہے، یہی ایمان ہے. ٹھیک ہے، بس کمائی کرنا ہے، خود کے فیملی کا کیئر ٹیک کرنا ہے، خود کے بیوی خود کے بچے، بس یہی زندگی ہے. یہ نہیں ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے ایون ہم جو سوسائٹی میں رہتے ہیں یا صرف ہم جس گلی میں رہتے ہیں اس گلی کا کیا حال ہے. اس گلی، ابھی آپ سوچیں کہ مجھے کسی اور شہر کا اگر علم نہیں بھی ہے، جس اگر میں کامن اورنگ آباد کی ہی بات کروں تو اس میں ایسے کچھ ایریاز بھی تھے بیچ میں کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، پکڑنے والے جو کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو، ہم بہت چھوٹے بچوں کو گلیوں میں سے، محلے میں سے یہ چیزیں ہو رہی تھی. یہ فیکٹ تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو قوم کے، ہمارے جو معاشرے کے جو نوجوان ہیں وہ سو رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے جو آدمی ہے وہ سو رہے ہیں. انہوں نے خود کا ذمہ داری، خود کا کام، رسپانسبلٹی بس یہ سمجھا ہے کہ ہمیں کمانا ہے، خود کی فیملی کو کیئر ٹیک کرنا ہے، اور بس نمازوں کے حد تک ہی ایمان کو سمجھا ہے. نہیں، اگر الرٹنس پیدا ہوگا تو ہی جو معاشرہ ہے ایک حد تک کے سدھر سکتا ہے. تو تم میں سے ایک جماعت ویسی ہونی چاہیے جو ایون سوچے تو صحیح کہاں برائی ہے، برائی کو کس طرح سے روکنا ہے. اگر تم یہ کہیں گے کہ نہیں برا کام تو وہ کر رہے وہ جانے، ہمیں اس سے کیا مطلب، تو یہ مومن کا کردار نہیں ہے. جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، کالے چہرے والے سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب عذاب چکو کیونکہ تم کفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب اس دن تو آئے گا، وہ دن قیامت کا، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان چہرے والوں میں سے بنائے جس کے چہرے چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے جو کالے ہوں گے.
اور کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا؟ کہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد تم اس سے پھر گئے تھے، تو اب عذاب چکو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی، ہم آپ پر سچی آیت تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں، جو احکام ہیں، یہ سچی ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ سچی ہے اور اس میں سچے واضح دلائل ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو کیا ہی کرنا ہے بندوں پر ظلم کر کے، بندوں کو عذاب دے کر۔ ہم تو عذاب کو، ہم ظلم کو خود ہی دعوت دیتے ہیں نافرمانی کر کر۔ اور کہاں ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اب ہم جو امت ہے، الحمدللہ اللہ کا تو یہ ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم جو امت ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم بہترین امت ہے، وی آر دا بیسٹ امہ امونگس آل دا امت، جتنے بھی امتیں گزرے ہیں اس میں سے ہم بیسٹ ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ تو یہ ہمارا بھی فرض ہے، پہلے ہمیں تو خود پتا چل جائے کہ نیک کیا ہے یا برے کام کیا ہے۔ نیک تم وہ ہو جو نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور برے باتوں سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب ہے، کتاب ان کے پاس میں بھی موجود تھی، تورات ان کے پاس میں بھی موجود تھی، ان کے پاس میں بھی انجیل، ان کے پاس میں بائبل، یہ سب کتابیں موجود تھی، لیکن پھر بھی کتابوں کو چینج کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اہل ایمان والے ہوتے، کتاب پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن ان کے اکثر فاسق ہیں۔ اب یہ نہیں تھا کہ جتنے بھی اہل کتاب ہے سب کے سب کفر کرنے والے تھے، ان میں سے کچھ چند ایمان والے بھی تھے لیکن اکثر ان میں جو تھے وہ کیا تھے، وہ فاسق تھے۔ جہاں جہاں بھی اہل کتاب آئے گا آپ لوگ جسٹ امیجن کیجئے کہ اہل کتاب مینس جو ان کو کتاب دی گئی تھی، تورات، انجیل، اہل یہودی، نصارہ، یہ ان کے بارے میں ذکر ہے۔ اہل کتاب سب برابر نہیں ہے، ان میں سے ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے جو راتوں کے وقت کلام اللہ کی تلاوت اور سجدے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ پورے کے پورے اہل کتاب میں سے کچھ بھی تھے اہل کتاب جو سچ میں ایمان والے تھے، جو راتوں کو اٹھ کر راتوں کے وقت کلام اللہ مس کتاب کی تلاوت اور سجدے کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب سب کے سب نہیں تھے، ان میں سے کچھ بھی تھے ایمان والے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، بھلائیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکتے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو حکم ملے، جیسے آپ کو احکام ملے، تو اس کام نیکی کے کام کو کرنے کی کیا کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، سبقت لے جانے کی کوشش کرنا ہے۔ یقیناً کافروں کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے یہاں ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے اور یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کفار ہے، جو بھی کافر ہے، اب نہ اللہ رب العالمین کو نہ ان کے مال سے مطلب ہے نہ ان کے اولادوں سے مطلب ہے، کیونکہ یہ تو کافر ہے اور ان کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ، کچھ کفار ویسے بھی تھے جو بہت نیک کام کرتے تھے، مطلب مسکین کو کھانا کھلانا ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ہے، چیریٹیز دینا ہے، اس طرح کے کفار کام کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے پاس میں اس چیز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس میں ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی کفار کروڑوں سے بھی مال خرچ کرے تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایمان والا مومن اس کے پاس میں نہیں ہوتے ہوئے بھی صرف چند پیسے بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ رب العالمین اس کو ویلیو دیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اپنا دوست ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں دکھ پڑے رہو۔ ان کی عداوت ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ اس کے کہیں بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیت بیان کر دی تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ایمان والوں کو الرٹ کیا ہے کہ جو کفار ہے انہیں اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ کفار ہے، کفاروں کے دل میں تمہارے لیے کیا ہے، کینہ کپٹ ہے، وہ تمہاری برائی چاہتے ہیں، وہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتے، وہ تمہاری برائی چاہتے۔ تو ابھی آپ سوچئے، ہم
جو آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس کو فالو نہیں کرتے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے سہارا لینا ہے. اب وہ کس طرح سے لینا ہے؟ فار ایگزامپل اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ جب ہم پر کوئی وسوسہ آئے، ٹھیک ہے، جب ہم غصے میں ہوں، شدید غصے میں ہوں، تو ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں رسول اللہ نے طریقے بتائے ہیں. ہاں، یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ افیکٹ کرتی ہے، یہ انسان کی ذات پر، ہماری فزک پر، ہماری جو عادت ہے یہ اثر کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو غصہ آئے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا غصے میں، ہاں، تو آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. اگر آپ نے پانی پی لیا آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. آپ کھڑے ہو، آپ بیٹھ جاؤ، آپ کا غصہ کم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ پتا تھا ایسا وقت آئے گا جب انسان کو اس کا غصہ حاوی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کیا کہا ہے کہ کفاروں سے دوستی مت کرو، کیونکہ کفاروں کے پاس میں کوئی طریقے ہے ہی نہیں. اپنے نفس پر قابو کرنے کے کوئی طریقے نہیں ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کے کوئی طریقے نہیں ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں، اگر آپ جسٹ نیوز دیکھ لیں تو اتنے کیسز وائرل ہیں، اتنے کیسز وائرل ہیں، بس غصے میں آ کر کہ مرڈر کر دیا ہے، غصے میں آ کر بچوں کا مرڈر کر رہے ہیں، غصے میں آ کر اپنے باپ ہی بچوں کے مرڈر کر رہے ہیں. جو غلاظت پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو برے کیسز ہو رہے ہیں، وہ ایک حد تک کفاروں ہی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا خود کے نفس پر قابو ہی نہیں ہے، ان کا خود کے غصے پر قابو ہی نہیں ہے. اگر آپ بس جسٹ دیکھ لیں گے تو ایسے کیسے صرف غصے میں آ کر ہی کیا گیا ہے، مرڈر کیا گیا ہے، کڈنیپنگ کی گئی ہے، اور اتنے سارے واحدات کیسے صرف غصے میں آ کر. لیکن ہمیں غصہ کنٹرول کرنے کا، نفس پر قابو پانے کے ہمیں طریقے بھی بتائے گئے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ ایمان والا کرتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو بھول گئے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز ہو رہی ہے وہ تو ہوتے رہیں گی. اس لیے کہا گیا ہے کہ کفاروں کو خود کے ان کے نفس پر قابو ہوتا ہے. وہ ایسے لوگ ہیں جو بس مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان سے دوستی نہیں رکھنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے محبت ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو کفار ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو کیا آپ کے دل میں آپ اللہ سے بھی محبت کریں گے اور آپ کے دل میں ان کفاروں کے لیے بھی رسپیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے، بس اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو. اب یہاں پر آگے جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں کس طرح سے جو اسلام کی پہلی جنگ ہے اس میں جو مومن ہے ان کی جو کوانٹٹی تھی، ٹھیک ہے، ان کی جو تعداد تھی وہ کم تھی، اور جو کفار تھے وہ زیادہ تھے. ٹھیک ہے، اب 313 ہی مومن تھے، نہ ان کے پاس میں کوئی سامان تھا، نہ ان کے پاس میں سواری تھی، نہ ہتھیار تھی، نہ کوئی ویپنس تھی. ایز کمپیئر ٹو کفار، ٹھیک ہے، وہ کمزور تھے، ان کے پاس میں کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے پاس میں کیا طاقت تھی؟ ان کے پاس میں ایمان تھا. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر جنگ بدر میں کیا کیا؟ فرشتوں سے مدد فرمائی. ہمیں پتہ ہے پہلے 1000 فرشتے تائید فرمائے، اس کے بعد 5000 فرشتوں کا ذکر ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے مومنوں کی مدد فرمائی کس طرح سے؟ فرشتوں کے ذریعے. یہ تو محض تمہاری خوش اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ہے جو غالب حکمت والا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ جو فرشتوں کو بھیجا تھا، تو ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس ایک فرشتہ ہی کافی تھا. ٹھیک ہے، مومنوں کی فتح کے لیے، مومنوں کو جیت دلانے کے لیے بس ایک فرشتہ ہی کافی تھا، یا بس اللہ کا حکم ہی کافی تھا. لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں تاکہ تم دیکھ لو اور تمہیں اطمینان آ جائے، تمہاری دلی خوشی کے لیے، تمہاری قلبی خوشی کے لیے اور اطمینان کے لیے ہم نے فرشتوں کو بھیجا، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے. کیونکہ ابھی ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے اس لیے ہم ڈیٹیل نہیں دیکھ رہے، لیکن جنگ بدر، جنگ احد سے شاید ہم سب واقف ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد فرمائی تھی. اور اس وقت فرشتے نازل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، فرشتے نازل ہوئے تھے، 5000 فرشتے تھے. اور اس وقت جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی جنگ بدر میں، وہ کیا تھی؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب سورۃ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ آگے ہمیں جہاد کا، جنگ کے احکام بھی ہیں اور واقعات بھی بتائے گئے ہیں کہ جنگ بدر میں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کیا سیناریو تھا، جنگ احد میں کیا سیناریو تھا، اور کس طرح سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مدد فرمائی ہے. اے پیغمبر، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا نہیں، عذاب دے، بلا شبہ وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العالمین یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بادشاہ اللہ، ٹھیک ہے، مرضی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے
اگر وہ چاہے تو عذاب دے. کیونکہ جنگ احد، غزوہ احد کے ٹائم میں جب کفاروں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی تھی، اور ان کا ایک مبارک داد شہید ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ بے ہوش ہو گئے تھے. جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے کفاروں کے لیے بددعا کی کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے. کسی جو کفار تھے ان کا 2-3 کفاروں کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ لوگ ہلاک ہو جائے، انہیں بددعا دی تھی. تو یہاں پر اس بددعا، اس الفاظ کے بدلے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اے نبی، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ آپ بددعا کریں گے تو وہ بددعا قبول ہوں گی، ٹھیک ہے. اصل مالک، اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اگر وہ چاہے تو ان کی توبہ قبول بھی کرے، اگر وہ چاہے تو انہیں عذاب دے. یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو نبی تھے وہ اپنی امت کے لیے خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے. تو جس یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر چیز کی اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس میں، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے سزا دے. اب ہمارے جو معاشرے کے جو لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں ہے کہ فلاں فلاں ہے جو ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت تک لے جائیں گے، فلاں فلاں ہے جو ہماری سفارش کریں گے، جو ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں گے، تو ان کے لیے عبرت ناک ہے. کیونکہ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ اے نبی، اے پیغمبر، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، بلا شبہ وہ ظالم ہے. آسمانوں اور زمین کا مالک، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ وہ چاہے تو گناہ دے، وہ چاہے تو عذاب دے، وہ چاہے تو بخش دے. لیکن کیا کہا ہے کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وہ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے. وہ اپنی بندوں کے توبہ کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہماری بخشش مانگے، ہم ہمارے گناہوں کی معافی مانگے. اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے. اب یہاں پر سود کا بھی حکم ہے کہ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے. کل ہی ہم نے دیکھا ہے سورۃ البقرہ میں احکام کہ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے سود کھانا حرام ہے اور اس کے گناہ کے 70 درجات ہے. تو یہ ہمیں الرٹنس ملا ہے، یہ ہمیں احکام ہے کہ اے ایمان والو، دگنا چگنا سود نہ کھاؤ. چاہے آپ اسے کسی بھی چیز کا نام دو، لیکن جو چیز ہے، جو سود ہے، وہ سود ہی ہے، ٹھیک ہے. اسے جسے ہم ربا کہتے ہیں وہ نہیں کھانا چاہیے. اب آگے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں، اگر میں چاہتی ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسول کی اور اللہ رب العالمین کی ہمیں اتباع کرنا ہے، ہمیں فرمانبرداری کرنا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب آگے کہا گیا ہے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اور اللہ کون ہے؟ اور کون ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور وہ لوگ اپنے کیے ہوئے پر جانتے ہوئے اڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. یہ ایمان والوں کا رویہ ہے. جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہی اپنے گناہوں کا احساس، ندامت، توبہ، بخشش مانگنا ایک مومن کا رویہ ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا گناہوں کو بخش دے، ٹھیک ہے. اللہ کی ہی ذات ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشتی ہے، اور وہ لوگ اپنے کیے ہوئے پر جانتے ہوئے اڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ضد پر نہیں ہے. لیکن جو کفار ہیں، جو اہل کتاب، جو یہودی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا رویہ کیا ہے؟ اڑے رہنا، ضد کہ اگر گناہ بھی کیا ہے تو اس کی توبہ نہیں ہے اور اس کی معافی نہیں ہے. لیکن ایمان والے کون ہیں؟ اگر گناہ کر بیٹھے تو فوراً پھر کیا کیا؟ فوراً توبہ کی. اب آگے کہا گیا ہے کہ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو دوسرے لوگ بھی تو ایسے ہی زخم کھا چکے ہیں. ہم لوگوں کے درمیان دونوں کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نمایاں کر دے، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. اب یہاں پر جنگ احد کا واقعہ تھا، اس بارے میں، کیونکہ جو جنگ چالو تھی مسلمانوں کی اور کفاروں کی، تو مسلمانوں میں جو شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ تھوڑا غم زدہ ہو گئے. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، مومنوں کو تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ ان کے جو مومن ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کا مال چلے گیا، مال چھینا گیا، ٹھیک ہے، انہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن
اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے جو کفاروں کو تکلیف پہنچی ہے وہ تم سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اب کفار جو مرے ہیں تو ان کا تو نقصان ہی ہے، انہیں مرنے کے بعد انہیں تو جہنم ملی ہے کیونکہ وہ قتل کیے گئے ہیں، انہیں عذاب ملے گا. لیکن بدلے میں آپ سوچیں جو مومن شہید ہوئے ہیں دونوں کا مرنا تو سیم نہیں ہے، ایک کو جنت ملی ہے اور ایک کو جہنم ملی ہے. ٹھیک ہے، اب کفاروں کا بھی تو مال ضائع ہوا ہے، کفاروں کا بھی مال خراب ہوا ہے. تو کہا گیا ہے کہ دونوں کو ہی تکلیف پہنچی ہے، لیکن ان کو جو تکلیف پہنچی ہے کفاروں کو وہ اس سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی جاندار نہیں مر سکتا. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. دنیا چاہنے والے کو ہم دنیا ہی دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والے کو ہم آخرت کا ثواب دیں گے اور شکر گزاروں کو ہم بہت جلد بدلہ دیں گے. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ بے شک جو دنیا چاہتا ہے، جس کے دعاؤں میں صرف دنیا ہے، جس کے دعاؤں میں صرف گھر ہے، مال ہے، اولاد ہے، ٹھیک ہے، صرف دنیا 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 ہی ہے، تو ہم انہیں دنیا ہی دیں گے لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اگر جو آخرت چاہتے ہیں تو بے شک ان کے لیے آخرت کے درجات ہیں. دنیا چاہنے والے کو ہم دنیا ہی دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب پانے والے کو ہم آخرت ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا بھی چاہیے، ہمیں آخرت بھی چاہیے. ہمیں دنیا میں بھی اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں آخرت میں بھی اللہ کی رضا چاہیے اور شکر گزاروں کو ہم بہت جلد بدلہ دیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں شکر گزاروں میں بننا ہے، جو شکر کرتے ہیں، جو ہر حال میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، کہ ہر حال اللہ کا شکر ہے. اب شکر زبان سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے یا عملی طور پہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کیا بتایا ہے کہ جو شکر کریں گے ہم انہیں بہت جلد ہم بدلہ دیں گے. اب آگے، جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے تو اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے آواز دے رہا تھا کہ تمہیں غم پر غم پہنچاتا تاکہ تم سے جو چھن گیا ہے اور جو تمہیں رنج پہنچتا اس پر غم نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. کیونکہ سورۃ آل عمران میں جنگ کا واقعہ ہے، جنگ احد کا. کیونکہ جنگ احد کے ٹائم میں جو پہلا مرحلہ تھا، فرسٹ اسٹیج تو جو تھی جنگ احد میں، تو اس میں مومنوں کو فتح ملی. دو ٹیمز تھے، کفاروں کے اور مومنوں کے. فرسٹ اسٹیج میں جنگ احد میں مومنوں کو فتح ملی. ٹھیک ہے، اب فتح ملنے کے بعد اب پہلے ہی انہیں ایک الرٹنس ملا تھا. رسول اللہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، میدان چھوڑ کر جانا نہیں ہے یا میدان سے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ جنگ شروع ہوئی، کفاروں کو شکست ملی، کفار چلے گئے، ڈر کے مارے کفار چلے گئے. اب جو مومن ہے، مومنوں نے کیا کیا، مومن جو مال غنیمت تھا، جو مال تھا، مال سمیٹنے میں لگ گئے. اس پہاڑی کے پیچھے سے جمع ہو کر مال سمیٹنے میں لگ گئے. اب وہ لوگ سب کے سب اس میں انگیج ہو گئے مال سمیٹنے میں. تو اس وقت جو کفاروں کے لیڈر تھے، ٹھیک ہے، خالد بن ولید، ابھی آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے بعد میں کیا درجہ دیا ہے، کس طرح سے ان کا دل پلٹا، کس طرح سے وہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں. لیکن اس وقت جنگ احد کے ٹائم وہ ان کے لیڈر تھے خالد بن ولید. انہوں نے ایک پلان کے مطابق کیا کیا، کیونکہ جو مومن تھے وہ انگیج تھے مال سمیٹنے میں، پھر ان پر پیچھے سے حملہ کیا، ان پر پیچھے سے حملہ کیا. تو اس طرح سے ان پر کہا گیا کہ تم پر غم کے پہاڑ. پہلے تو اب وہ لوگ خوشی منا رہے تھے کہ ہم لوگ فتح ہم لوگوں کو حاصل ہو گئی، لیکن اس کے بعد انہیں پھر بہت سارے اس میں سے صحابہ تھے جو شہید ہو گئے اور جو مال انہیں ملا تھا مال بھی ان سے چھن گیا. جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور اس وقت کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے تو وہ جو صحابہ اکرام ہیں ان کو آوازیں دے رہے تھے، لیکن اتنا افراتفری مچ چکی تھی کہ صحابہ اکرام اس آواز کو نہیں سن سکے تھے. جب تم چڑھتے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، پھر تمہیں غم پر غم پہنچاتا تاکہ تم سے جو چھین گیا ہو اور جو تمہیں رنج پہنچا ہو اس پر غم نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے. اس کے بعد آگے، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول ان میں بھجوایا جو انہیں ان کی آیت پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک کرتا ہے اور نئی کتاب و حکمت سکھاتا. یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بے شک مسلمانوں پر یہ احسان ہوا ہے، بہت بڑا احسان ہوا ہے، احسان ہی نہیں بہت بڑا، کہ انہی میں سے ایک نبی آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ہمیں
کتاب سکھائی ہے، جس نے ہمیں آیت پڑھ کر سنایا ہے اور انہیں پاک کیا اور انہیں کتاب و حکمت سکھائی۔ ابھی آپ سوچیں صرف کتاب موجود ہوتی، دنیا میں صرف کتاب موجود ہوتی لیکن اسے کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا، اسے کوئی سمجھانے والا نہ ہوتا تو ہمیں کتاب کیا سمجھ میں آتی؟ لیکن آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب جو قرآن پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، کون سا عمل کس طرح سے کرنا ہے، کون سا عمل کس طرح سے کرنا ہے، کہا گیا کہ گائیڈنس ملی ہے، اگر ہدایت کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے کتاب کو کس طرح سے رسول کے ذریعے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کا مدد 168۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی کہا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت ہٹا کر دکھاؤ۔ ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی اب یہاں پر ہے کہ جو منافق لوگ تھے، ٹھیک ہے، مدینہ میں جو منافق لوگ تھے انہوں نے کہا کہ وہ خود تو جنگ کے لیے نہیں گئے، منافق جو تھے ان کا ایمان کمزور تھا، وہ دوگلے لوگ تھے، وہ خود بھی جنگ کے لیے نہیں گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا، وہ لوگ کہے جو خود بھی بیٹھے رہے، آگے نہیں بڑھے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جو ایمان والے تھے، جو شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا کہا، ان کے بارے میں کہا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ ٹھیک ہے، ان کا یہ عقیدہ، انہوں نے کیا سوچا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے، اگر گھر میں ہی رہتے تو شاید وہ مارے نہ جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پر جواب دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، اب منافقوں نے کیا کہا کہ اگر جو میدان میں گئے ہیں جنگ کے لیے اگر گھر میں ہوتے، اگر ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر تم سچے ہو، تم گھر بیٹھے ہی تمہیں موت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے تم جنگ کے میدان میں ہو یا تم اپنے بستر پر ہو، موت تو آنی ہے، تم اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بے شک جو شہید ہے، جو جنگ کے میدان میں مارے گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اسے یہ نہیں کہنا ہے کہ وہ فوت ہو گیا، یہ انتقال کر گیا یا یہ مر گیا، اس کے لیے ہمیں کیا کہنا ہے کہ وہ شہید ہے، وہ شہید ہو گیا، اور شہید کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، وہ اپنی جنتوں میں زندہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ خبروں کے اندر زندہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں زندہ ہے۔ اور کہا گیا ہے کیونکہ جو منافق تو انہوں نے کہا یہ تو مارے گئے لوگ ہیں، یہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ انہیں ایسا نہ کہو کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں، وہ تو شہید ہیں اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ خوش ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اب جو شہید ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں اور فضل کے ساتھ خوش ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب آگے کہا گیا ہے یہ صرف شیاطین ہیں جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اب کیونکہ جو اب ہو سکتا ہے کہ جب اگر جنگ پر جانا ہے تو جنگ پر جانے کے لیے بس یوں ہی جنگ پر تو نکلنا نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو، مومنوں کو مینٹلی پریپیئر بھی ہونے کی ضرورت ہے، فزیکلی پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کہیں نہ کہیں دل میں خوف پیدا ہو، ظاہر سی بات ہے اگر جنگ کے لیے جائیں گے تو واپس آنا ہے یا نہیں آنا ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، اگر کہیں نہ کہیں دل میں ڈر خوف پیدا ہو رہا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف شیاطین ہیں جو تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تمہیں ان کافروں سے نہ ڈرو۔ کیونکہ منافق اس وقت کے جو تھے، منافقوں کا یہ حال تھا، ان کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ اگر مومن جنگ کے لیے جا رہی ہیں، جنگ کی تیاری کر رہے، تو مومنوں کے پاس میں آ کر کفاروں کے بارے میں نیوز دینا ہے کہ جو کفار ہے وہ بہت زیادہ، ان کی تعداد ہے، وہ بہت زیادہ تیاری سے آ رہے ہیں، ان کے پاس میں بہت زیادہ ہتھیار ہیں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے اگر یہ سب باتیں سن لے جو مومن ہے وہ مینٹلی کمزور ہو جائے، یہ سن کر پہلے ہی ہیبت میں آ جائے کہ وہ ان کے پاس میں زیادہ لوگ بھی ہیں، افراد بھی زیادہ ہیں، زیادہ ویپنس ہے، ہتھیار ہے، سواری ہے، ہمارے پاس میں اتنا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ سوچ کر وہ لوگ ڈر جائیں یا مینٹلی کمزور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، منافقوں کا یہی رویہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا ہے کہ یہ تو صرف شیاطین ہیں، ٹھیک ہے، شیاطین کے دوست ہیں اور تمہیں یہ ڈراتے ہیں، لیکن ان کافروں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف صرف اللہ سے ہی ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ بس مجھ ہی سے ڈرو، ان کفاروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کہا سن لیا جنہوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، نعوذ باللہ، ان کی بات کو ہم نے لکھ لیا ہے، لکھ لیں گے، اور ان کا بلا وجہ انبیاء کو قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلا دینے والا عذاب چکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں حکم ہوا ہے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ ہمیں ہماری جان مینس جہاد کے لیے جان بھی اللہ کے لیے راہ میں قربان کرنا ہے، اور جو ہمارے پاس میں مال ہے، اگر جو فزیکلی جنگ کے میدان میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر مالدار ہے تو فی سبیل اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کر کے وہ مال کو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو منافق تھے، جو کفار تھے، انہوں نے کہا، کفاروں نے کہ یہ حکم ہوا ہے نا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، تو انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ نعوذ باللہ، انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، وہ مال مانگ رہا ہے، وہ فقیر ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے جواب دیا کہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بدلے جو بھی ان لوگوں نے کیا ہے، تو اس کے بدلے کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرنا بھی، اور ان سے کہیں گے کہ جلا دینے والا عذاب چکھو، کیونکہ ان لوگوں نے مال تو نہیں دیا، لیکن جو مال دے رہے تھے ان سے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نعوذ باللہ، فقیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی بات کو ہم نے لکھ لیا ہے، جو بات وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسے لکھ لیا ہے، اب بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ بدلے میں ان کے لیے عذاب ہے، اور جو نیک اعمال کریں گے، نیک اعمال جس نے کیے، یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب آگے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم پورے اجر دیے جاؤ گے، پھر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے 3 بار قرآن میں اس بات سے ہمیں الرٹ کیا ہے کہ ہر شے کو، ہر چیز کو، ہر جاندار کو، جو جاندار ہے، چاہے وہ پرندے چرندے ہو، جانور ہو، سمندری جانور ہو، یا آسمانی پرندے ہو، یا زمین پر چلنے والے ہو، یا ہم انسان ہوں، جو بھی جاندار ہے، ہر ایک جاندار کو موت تو آنی ہی ہے، ہمیں اللہ کے حضور جانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ موت کے ذریعے وجوہات الگ الگ ہے، اب جو شہید ہے وہ جنگ کے میدان میں جاتا ہے، اور جو گھر بیٹھنے والے ہیں وہ گھر بیٹھے بیٹھے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن جانا تو ہر ایک کو ہی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم پورے اجر دیے جاؤ گے، جو بھی اعمال ہم نے کیا ہے، جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، جو بھی آگے بھیج رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو بھی ہم کرتے ہیں نیک کام، اس کا صلہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن یہ ایسے اکاؤنٹ سے، ایسے نیکیوں کے اماؤنٹ سے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں، تو کہا کہ تم پورے کے پورے بدلے دیے جاؤ گے، اگر نمازیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، صدقے دیے ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو اس کا اجر ہمیں پورا کا پورا ملے گا۔ پھر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو بھی آپ سوچئے کہ وہ اس کے کیا ہی کہنے، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، لیکن یہی دھوکے کے سامان میں ہم لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ مبتلا ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین نے الرٹ کہہ دیا ہے کہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی، وہ کیا ہے؟ بس ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اب آگے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ اللہ ہی ہے، اسی کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے، کہیں بھی کسی بھی ہستی کی بس کی بات ہی نہیں ہے آسمان کی تخلیق کرنا، آسمان کو بنانا یا زمین کو بنانا، نہ ان لوگوں کی جو کسی جگہ پر ایک بھوت بنے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں کی جو خبروں کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کتنا ہی پاورفل انسان کیوں نہ ہو، کسی کی بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن افسوس یہ جو معاشرہ یہ گمراہ ہو چکا ہے، کہا ہے کہ بس اللہ ہی ہے آسمان اور زمین کو بنانے والا، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی پہلو پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ٹھیک ہے۔ اب جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیک لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیک لوگ وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر جانماز پڑھ یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کیا کہا ہے؟ نیک لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے کھڑے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، اپنی پہلو پر ہو، لیٹے ہوئے ہو،
تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے، ہم لیٹے ہوئے ہمارے پہلو پر کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا ہم کچھ اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں چیک کرنا نیٹ ہے وہ بسترے سے لگے ہوئی رہتی ہے یا ہم اٹھ کر قیام اللہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو آدھی رات کو اٹھ کر، جن کی پیٹھ ان کے بستروں سے اٹھی ہوئی رہتی ہے اور وہ قیام کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی پہلو پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کریں گے تبھی تو یہ بات سمجھ میں آئیں گی کہ آسمان اور زمین کو بنانے والا اللہ ہی ہے. کوئی بت یا کوئی مزار یا کوئی خبر کے جو اندر ہے کوئی ولی یہ آسمان کو نہیں بنا سکتا ہے. غور و فکر کریں گے تبھی تو بات سمجھ میں آئیں گے. اور دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ مند نہیں بنایا، تو پاک ہے اور بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے پالنے والے جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا، یقیناً تو نے اسے ذلیل کیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کی دعوت دینے والے کی آواز کو سنا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری کوتاہیوں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما. اے ہمارے پالنے والے، ہمیں وہ کچھ عطا فرما جس کا وعدہ آپ نے ہم سے اور اپنے رسولوں کے ذریعے فرمایا ہے جنت کا. ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. آپ کو کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم اور وہ بری جگہ ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ کفار ہے، اگر کفاروں کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، بہت مال ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، پورے نعمت بھی ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کا آپ کو گمراہ نہ کر دے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت تھوڑا سا فائدہ ہے جو دنیا میں ہم نے انہیں دیا ہے، آخر میں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کی تیاری کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو کہ تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کی تیاری کرو. ٹھیک ہے، اب جہاد کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلی ضرورت ایمان کی ہے. جہاد کی تیاری کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے سورۃ آل عمران کا خلاصہ مکمل کیا. اب فورتھ پارے میں سورۃ النساء کی کچھ آیتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان آیاتوں کو کل دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ آپ کا میرا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہم سے راضی ہو جائیں اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. مجھے ایک بات پوچھنی تھی. آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے آواز، پوچھیے. ابھی آپ نے بیچ میں بولا